نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، حضرات حکم مستحکم، آج کی اس انجمن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 52ویں اجلاس میں میری تقریر کا موضوع اسلام اور غیر مسلموں سے تعلقات ہے۔ سامعین ذی وقار، حضرت انسان کو اس دنیا میں مدنی الطبع بنا کر پیدا کیا گیا۔ اس کی کچھ فطری ساخت ایسی بنائی گئی کہ وہ اپنی زندگی میں باہمی تعاون کا محتاج ہے۔ ہر فرد اور طبقے کی ضروریات دوسرے سے وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام نے انسانی زندگی گزارنے کا مکمل نظام حیات تیار کیا ہے، جس کی نظیر روز اول سے آج تک تاریخ عالم نہ پیش کر سکی ہے اور نہ ہی کر سکتی ہے۔ جہاں مذہب اسلام ایک طرف دینی شاعر کو اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے، وہیں مذہب اسلام دوسری طرف جذبہ خیر خواہی کی بھی دعوت دیتا ہے۔ جہاں مذہب اسلام ایک طرف مذہبی پابندی کی تعلیم دیتا ہے، وہیں مذہب اسلام دوسری طرف انسانی ہمدردی کا درس بھی دیتا ہے۔ جہاں مذہب اسلام ایک طرف مسلمانوں کو باہم متحد ہونے اور بھائی بھائی بن کر رہنے کا پابند بناتا ہے، وہیں مذہب اسلام دوسری طرف غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ یہ میری بات نہیں، ذرا قرآن کریم کے اوراق کو اٹھا کر کے دیکھیے۔ وہ قرآن کریم جو سرچشمے ہدایت بن کر آیا، وہ قرآن کریم جو رہنما عظیم بن کر آیا، وہی قرآن کریم کہتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ بہت سی آیات میں غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی حرمت کا بیان ہے، لیکن صحابہ کرام کے جذبے کو سلام کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے میں نہ کہ ذاتی حوث کی پرواہ کی، نہ کسی خیش و عزا کا خیال کیا، چنانچہ انہوں نے ان تمام آیات پر عمل کیا جن میں غیر مسلموں سے تعلقات کی ممانعت کا ذکر تھا۔ اس کے نتیجے میں تمام رشتہ داریاں، قرابت داریاں بالائے طاق رکھ دی گئیں اور تو تعلقات ختم ہو گئے۔ یہ عمل کچھ آسان نہیں تھا، لیکن وہ پیارے نبی کے سچے جانثار صحابہ تھے کہ جنہوں نے اس پر بھی عمل کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ حدیث کہتی ہے کہ جو بندہ رضائے الہی کی خاطر کسی محبوب چیز کو ترک کر دیتا ہے تو بعض اوقات خداوند تعالی اسی چیز کو حلال کر کے دوبارہ اس بندے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی ہوا کہ صحابہ کرام نے صرف اور صرف حکم الہی کی خاطر اپنی رشتہ داریاں اور قرابت داریاں ختم کر دی۔ اللہ کو ان کی یادہ پسند آئی اور قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ یعنی جو غیر مسلم مسلمانوں سے جھگڑا نہیں کرتے، ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ان کی حق تلفی نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی غیر مسلموں کے ساتھ ان کو تعلقات بحال رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر قرآن کریم تعلیم دیتا ہے ان تبروہم، کہ صرف تعلقات ہی بحال نہ کرنا بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا معاملہ کرنا۔ سامعین کرام، بہت سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اسلام نے 3 تصور پیش کیے ہیں۔ نمبر 1 مواسات، نمبر 2 مخاوات، نمبر 3 مدارات۔ مواسات و مخاوات کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے، جبکہ مدارات کا تعلق غیر مسلموں سے بھی ہے۔ مدارات کا مطلب ہے رواداری کا وہ پہلو کہ جس کی بنا پر ایک انسان دوسرے کے لیے جذبہ خیر خواہی رکھتا ہو، اس کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، اس کی حق تلفی نہیں کرتا ہو، اسی کی طرف قرآن کریم میں توجہ دلاتے ہوئے کہا گیا وَإِن جَاهَ